جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر کے سن ہجری 8 چاشت کا وقت تھا، باب سلام کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے، اور بالکل جہاں باب فتح ہے اور باب سلام، اس کے بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، آپ کے جان نثار بھی آپ کے ساتھ تھے، اور یہی وہ وقت تھا کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ رئیس الانصار، مدینہ منورہ کے انصار صحابہ اکرام میں اس کا بہت بڑا مقام ہے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا مہار پکڑے ہوئے تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم باب سلام سے داخل ہوئے، توڑ ہٹ کر باب فتح کی طرف، یہاں آ کر آپ کی اونٹنی رک گئی، جانثاران آپ کے ہمراہ ہے، اور سورہ اسراء کی یہ آیتیں نازل ہونا شروع ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، جاء الحق وزہق الباطل، آج حق غالب ہو گیا، باطل مغلوب ہو گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل نے ختم ہی ہونا تھا۔ آج مکے بیت اللہ شریف میں بھی حق غالب آ گیا اور باطل مغلوب ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر یہ آیتیں جاری ہو گئی، جو ابھی ابھی حضرت جبرائیل صلی والسلام لے کر پہنچے تھے، جب آپ بیت اللہ میں داخل ہو رہے تھے اور باب سلام اور باب فتح کے درمیان تھے، اور ان آیتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ سورہ اسراء کی آیتیں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ رکوع جو ہے یہاں باب سلام کے قریب نازل ہوئی، خاص فتح مکے کا دن تھا، اور وقت تھا چاشت کا، اشراق کا وقت، جس میں ہم عام طور پر عیدین کی نماز پڑھتے ہیں، چاشت کے وقت میں یہی وقت تھا، اور یہی وقت تھا کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنی کا مہار پکڑے تھا، دل جوش مار رہا تھا، ایک خون میں ایک ایسا تلاطم برپا تھا کہ ان قریش مکہ، ان مکے کے رہنے والوں نے کون کون سے مظالم نہیں ڈائے ہوں گے صحابہ کرام پہ، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم کی انتہا ان لوگوں نے ان 8 سالوں میں جو کی، بلکہ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان فرمایا کیا کچھ نہیں کیا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، آپ نے اس وقت بیت اللہ شریف کی کنجی مانگی کہ اندر میں جا کر کچھ اللہ کو یاد کر کے نوافل پڑھوں، لیکن آپ کو کنجی نہیں دیا گیا، اور کہا جس کے ساتھ ابو جہل کا دستخط کا لکھا ہوا پروانہ ہوگا اس کے لیے ہم ملتزم کے دروازے کھولیں گے، جس کے پاس یہ خط، یہ چٹھی یہ نہیں ہوگا جس پہ ابو جہل کے دستخط ہو، ہم اس کے لیے ملتزم کے دروازے نہیں کھولیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ان سے فرمایا، وہ بھی اس کا نام بھی عثمان تھا، عثمان سے کہا، عثمان اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب بیت اللہ شریف کی کنجی ایک دن میرے ہاتھوں میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں دے دوں گا، اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا؟ کہتے عثمان نے ایسا دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہا وہ دن قریش کی بربادی کا دن ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں 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 نہیں، وہ دن قریش کی آبادی کا دن ہوگا، قریش، اللہ پاک قریش کو سرخروغ فرمائیں گے، عالم پر اس دن اللہ پاک اپنے ماننے والوں کو عروج عطا فرمائے گا، اور آج جو لوگ ہمیں بلند مسندوں پہ بیت اللہ میں نظر آ رہے، یہ نیچے مغلوب نظر آئیں گے، وہ ایسا دن ہوگا۔ وہ عثمان کہتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا اس دن کنجی میری پاس تھی اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا تھا، 8 سال پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے ہجرت کرتے ہوئے مدینے کی جانب جو کچھ کہا میں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اور ایسا تھا کہ مدہوشی کا عالم تھا میرا،
کہ واقعی وہ دن تو آ گیا، اس ہستی نے جو کچھ کہا تھا آج تمہیں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ ابھی تک کنجی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن لگ رہا ہے کہ بیت اللہ کا رکھوالا اصل یہ ہے، پہنچ گیا، اب کنجی اس کے پاس ہوں گے۔ یہی وقت تھا۔ میرے محترم دوستو، تفصیل میں نہیں جاؤں گا،